میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرمائے کہ جنازے کا وہاں سے گزر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو ایک صحابی رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جنازہ گزرا ہے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے، اب اس کے لیے بھی کھڑے ہو۔ یہ دیکھ، یہ ہے مساوات۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو دائرہ ہے وہ کائنات کے آخری کونے تک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کیا ہوا؟ جنازہ تھا، الیس نفسہ، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اگر انسانیت کا سبق دینا ہے تو اس طرح دو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا مرد ہو، عورت ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب برابر ہیں۔ اس حوالے سے انسانیت میں سب برابر ہے، سب کا احترام ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ وہاں پھر فرق نہیں کیا جائے گا۔ جب انسان کا معاملہ آئے گا تو جہاں بھی انسان مشکل میں ہوگا اسلام وہیں ہوگا، جہاں بھی انسان مظلوم ہوگا، جہاں بھی انسان کے خون بہے گا، اسلام اسی ظلم کو، اسی جبر کو، اسی دہشت گردی کو روکے گا۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے یہاں خاموشی چھا جاتی ہے، اور اسلام میں سب سے جو اسلام کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا جرم یہی ہے، اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ شرک جو ہے وہ شرک سب سے بڑا جرم۔ تو اس لیے جو عالمی ادارے ہیں، عالمی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، اور بڑے بڑے جناب جو قومی ادارے جناب بات کرتے ہیں، حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں کے خاموش کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑے مجرم وہی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، ہماری یہ بات کون وہاں تک پہنچائے؟ حضور کی ذات کے پیار اور محبت کا پیغام وہاں تک کون پہنچائے؟ اب جو ذمہ داری، یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کیس، یہ مقدمہ آسان طریقے سے ان عالمی اداروں میں لے جائیں، ان کی عدالتوں میں لے جائیں، اور اس قانون کو پاس کرایا جائے، اور اس بات کو باور کرایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نفوس قدسیہ ہمارے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ معزز و محترم ہے۔ ہم حضور کی ذات کی بات نہیں کرتے، صرف ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نفوس قدسیہ کی عزت اور ناموس کی بات کرتے ہیں۔ ایسا قانون پاس کیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہ پھر کسی شخص کو جرت نہ ہو، کائنات کے کسی کونے میں رہے، کسی شخص کو جرت نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے کبھی کوشش کی اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس شخص کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اگر اس نے آنکھ اٹھائی تو فوراً اس کی آنکھ نکال کر رکھ دی جائے گی، اگر اس نے زبان اٹھائی تو اس کی زبان کو کھینچ لیا جائے گا۔ یہ قانون پاس کرانا یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے ابھی تک خاموشی ہے، اور ترکی کا ایک صدر ہے، بس وہ آتا ہے بات کرتا ہے، باقی صرف تقریریں تک جناب محدود رہا جاتا ہے۔ احتجاج کرنا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا، یہ عوام کا کام ہوتا ہے دوستو، یہ ہمارا کام ہے۔ جو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم سڑکوں پر آئیں اور ہم جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ حکمران کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نمٹتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، وہ آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر ان ہاتھوں کو جناب روکتا ہے، ان ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ وہ آنکھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی طرف اٹھتی ہے، اس آنکھ کو نکالنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، ورنہ اسے حکمرانی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ مقدمہ لڑیں، وہاں تک اپنے جتنے بھی معاملات تحفظات ہیں عالمی اداروں کی جناب وہ اسمبلیوں میں اور وہاں تک جو ہے عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس قانون کو پاس کرایا جائے۔ اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری، عالمی اداروں کی ذمہ داری، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری، مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری کے بعد پھر عوام کی جو ذمہ داری وہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے دوستو، ہم ہمیشہ کے لیے جب تک یہ سلسلہ رہے، جب تک دشمن جو ہے وہ نہیں جھکتا، معافی نہیں طلب کرتا، اس وقت تک ہم ان تمام لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے تمدن سے ہمیشہ کے لیے جو ہے برات کا اظہار کر دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ یہ بھی ذمہ داری جو ہے حکمرانوں کی ہے، وہ مصنوعات پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگے کہ جب تک یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوتا، ہم جو ہے تمہاری کسی بھی چیز کو کبھی استعمال نہیں کریں گے، اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے عرب سے ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ قابل تحسین عمل ہے، اور اس طرح کا اگر کوئی قدم اٹھایا جائے گا جب، تو سب سے اس میں ہمارا تعاون جو ہے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہم عوام جو ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے، لیکن یہ کم دیکھا جاتا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جذبات ہوتے ہیں ہمارے، اس کے بعد معاملہ جو ہے سرد پڑ جاتا ہے، جبکہ مسلمان کا یہ جناب شیوہ نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو ہمیشہ کرتا ہے، جز وقتی محبت نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے محبت کی، اس کے بعد جناب بھول گیا سب۔ فرانسیسی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، جو انڈین جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بڑے منظم طریقے سے دوستو ہمیں گھیرا گیا ہے، معاشی طور پر یہ وطن جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح دیکھیے ایک پورا جال بچھایا گیا ہے اس وطن کے لیے، اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ لائے گئے ہیں یہاں جو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پوری لابنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے لازمی ہے، اب میڈیا بھی صاف ترین معاملات میں اپنا کردار جو ہے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ جہاں 5 لوگ جمع ہو جائے انہیں دکھاتا ہے، جہاں کوئی وقوع ہو جب انہیں دکھاتا ہے، دکھاؤ بھائی تمہاری ذمہ داریوں میں آتا ہوگا، تمہارے پیشے میں آتا ہوگا، یہ عالمی جرم ہے، اس کو نہیں اٹھایا جاتا۔ اس طرح کا کیونکہ ایک میڈیا جو ہے اس وقت بہت بڑی پاور ہے، اگر یہ میڈیا، پاکستانی میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کرے تو یہ معاملہ جو ہے عالمی اداروں تک جا سکتا ہے اور یہ حل ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو لابی بیٹھی ہے وہ بے نقاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہم تو بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم ایک دن محبت کریں گے اور دوسرے دن پھر بھول کے بیٹھ جائیں گے، ایک دن کسی عالم کی تقریر سنیں گے، تھوڑا جناب جذبہ ہمارے دلوں میں ابھرے گا، اور دوسرے دن پھر اپنے کام، اپنے معاملات شروع ہو جائیں گے، جبکہ ہم عملی طور پر اس بات کو دنیا کو باور کراتے ہیں ہمارے ہاں بہت مہنگائی ہے، اس کے باوجود ہم زندہ ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے، چلنا پھرنا کھانا پینا یہ زندہ انسان کی نشانی ہے۔ جبکہ اگر ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور کوئی سچا عاشق رسول ہے تو کہتا ہے جناب پیٹرول 100 200 کیا 1,00,000 روپے ہو جائے اس کے باوجود بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کو بتاتا ہے ہماری زندگی جو ہے مال و متاع سے نہیں ہے، کھانے پینے کا نام ہمارے یہاں زندگی نہیں ہے، ہمارے یہاں زندگی جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات کی محبت کا نام زندگی ہے۔ حضور کی محبت ہے تو وہ زندہ انسان ہے۔ اگر کوئی سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے وہ سینہ سینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ پتھر تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا، مکہ کے جناب وادیوں سے گزر ہو تو پتھر بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور پتھر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے جو پتھر سے بھی آگے چلا گیا اور اپنے نبی کا اتنا بھی اپنے اوپر حق نہیں سمجھتا۔
وہ اتنا بھی حق نہیں سمجھتا کہ میں اپنے نبی کی محبت میں اپنے غیروں سے تعلق توڑ دوں، اغیار کی ساری مصنوعات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ یہ غیرت مند قوم کا شیوا ہے دوستو۔ جن قوموں میں غیرت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات انہیں عروج عطا کرتا ہے۔ حمیت ہوتی ہے جن قوموں میں، اور غیرت اور حمیت کا تقاضا یہی ہے۔ یہ کتنے ہم جناب بولے بالے ہیں، انڈین مشرکانہ گانے سنتے ہیں جس میں مشرکانہ جناب گانے کے بول ہوتے ہیں، وہ ہماری قوم سنتی ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا انڈیا ہے جناب۔ ایک ایسا دشمن ہے جس کا کلچر، جس کی تہذیب، جس کا تمدن اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی دشمنی ہے؟ اسی چیز نے، اسی محبت نے ہمیں یہ آج دن دکھایا ہے کہ ان لوگوں کو جرت ہو گئی ہے۔ دوستو کیا اس مودی کو ہم نہیں جانتے؟ کیا اس تاریخ کو نہیں جانتے؟ جب یہ گجرات کا صرف وزیر اعلیٰ تھا، اس نے پورے کے پورے گاؤں مسلمانوں کے آگ میں جھونک دیے۔ پورے کے پورے گاؤں، ذرا تاریخ اٹھائیے۔ ہم گانوں سے، فلموں سے، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا یہ کتنا بہت بڑا بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بھیڑیا ہے جسے جنگل میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو یہودیت اور عیسائیت کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور اسے یہ تائید حاصل ہے مسلمانوں کو جس طرح چاہو کچل کر رکھ دو۔ اس لیے ابھی تک اس کو کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ تو اب ہماری غیرت کا، ہماری حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اپنا تعلق ان سے توڑ دیں۔ ذرا صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک شخص کے متعلق کتنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے، حضور وہ شخص جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، قرآن پڑھتا ہے لیکن سورہ عبسہ پڑھتا ہے، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خطاب فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خطاب جو ہے اس انداز سے کیا ہے کہ اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضور یہ اکثر یہ سورہ مبارک اس نیت سے پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ انداز اختیار کرنے کی؟ جب اسے بلایا گیا آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت۔ وہ منافق جو جناب ایک کافر کے ساتھ، ایک یہودی کے ساتھ جب وہ فیصلہ کرانے کے لیے گیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا یہ واقعات کافی نہیں ہمارے لیے؟ کیا اب بھی کوئی جواز بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے تعلقات جوڑیں؟ ہمارا حکمران طبقہ ان لوگوں سے تعلقات کو جوڑے؟ نہیں دوستو، جب اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی ذات نے بھی فیصلہ فرما دیا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹھو پھر میں بھی فیصلہ کروں گا، پھر میرا فیصلہ بھی سنتے جاؤ۔ اور فیصلے یہ تھا، تلوار اٹھائی، اس کے سر کو قلم کر دیا، فرمایا یہ عمر کا یہ فیصلہ ہے، یہ مسلمان کا یہ شیوا ہے۔ دوستو بڑے کٹھن دور سے گزر رہے ہیں دوستو ہم لوگ، یہ اس زمانے میں ہم زندہ ہیں جبکہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ جو قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ساری کائنات ایک دو شخص تو کیا دوستو، ایک بھی رہ جائے، ایک شخص رہے اور حضور کی ذات کی عزت و ناموس پر معاملہ آئے اور پھر کچھ نہ کرے، یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے نبی کی محبت میں کچھ بھی نہیں کر پایا؟ ہم یہ نہیں کہتے دوستو، یہ نہیں کہتے ہم اٹھیں اور جناب احتجاج کی صورت اختیار کریں اور اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، یہ کس نے بتا دیا؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آقا و مولا سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسی محبت کرتے ہیں جس محبت کے درمیان تمہاری کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، اس کی تمام تر مصنوعات کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم عہد کریں اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم انڈین تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے رکھ دیں گے، ہم انڈین تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ سب عہد کریں انشاءاللہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے۔ اور میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، دردمندانہ اپیل کروں گا، انڈین گانوں کو آج سے چھوڑیے، پھینک دیجئے۔ یہ مشرکانہ گانے اگر ہم ان کے حامی ہو جائیں، اگر ان کے حامی ہو کر وہ گانے کی بول دیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ جناب یہ مشرکانہ گانے ہیں، تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کے اندر کون سی بھلائی رکھی؟ انڈین فلموں میں کس طرح ہماری جناب مقدسات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کس طرح ہندوانہ رسمیں ڈال دی گئی ہیں،
اور ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے بچوں کو کس طرح ورغلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے پوری لابنگ کی، پورا ذہن بنا ہے، اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، انڈیا میں کون سے مسلمان ایسے ہیں جن کا حق جو ہے سلامت ہے؟ مسجدیں بے آباد ہیں، اذانوں پر وہیں پابندیاں ہیں، اور یہ سلسلہ رہ گیا تو اب یہ بھی ہو گیا۔ اب ریاستی سطح پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے؟ ہم سے بڑا عاشق کون ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھیں، سب سے بڑے عاشق۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو گستاخان رسول ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ تمام تر انڈیا کی جتنی مصنوعات ہیں تمام کا بائیکاٹ کریں، انڈین فلموں کا بائیکاٹ کریں، اور انڈین جو چینل جناب جی کیبل پہ چل رہے ہیں ان کو بند کرایا جائے۔ یہ میڈیا کا بھی کردار ہے، اس میں سب سے بڑا کردار یہ میڈیا پر آ کے اس ملونہ عورت نے گستاخی کی ہے میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ دوستو یہ انتہائی ضروری اقدام ہے۔ اگر یہ پھر حکمرانوں سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مقدمے کو عالمی سطح پر لڑا جائے، وہاں ایسی ٹیم جناب وہ بنائی جائے وکلاء کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ جن کے دل آباد ہوں، انہیں بھیجا جائے عالمی اداروں میں، یہ مقدمہ لڑیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا تعلق، اس امت مسلمہ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے کیا ہے، اور ہماری تاریخ کیسی ہے۔ ہمارے حکمران جب تک گستاخان رسول کو واصل جہنم نہیں کرتے تھے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ ذرا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں دوست، کس طرح کے حکمران تھے۔ کئی دنوں تک کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا جب تک اس گستاخ کو قتل نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں پر بھی یہ سوال نشان ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، اس ملک پر بادشاہت کرتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں جسے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، جس کی بنیادوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت ہے، جس کے بسنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ سلسلے جو علماء نے اور جو جناب بزرگوں نے یہ بات کہی تھی، دیکھو فرانس نے ریاستی سطح پر بے ادبی کی ہے، گستاخی کی، اس کا جواب دو۔ اگر جواب نہیں دیا جائے گا پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران بھی مصلحت کے شکار ہیں دوستو، اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو بتانے کے لیے بھی احتجاج کریں گے، احتجاج کرتے بھی ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کراتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، تم پٹرول کو 200 نہیں 2000 کر دو، ڈیزل بڑھا دو، ہر چیزیں مہنگی کر دو، بجلی مہنگی، کچھ بچا تو نہیں ہے۔ ویسے اس وطن کو کھوکھلا کرنے میں ہمارے حکمرانوں نے کئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ چلو کوئی ایسا کام تو کرو کہ دنیا تمہیں یاد تو رکھے، جب دنیا سے جاؤ کوئی ہاتھ تو اٹھائے تمہارے لیے، تمہیں پھر یہ لوگ عبرت پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کیسے بڑے بڑے حکمران، کیسے بڑے بڑے سلاطین دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبروں پر مٹی اڑ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور غازی علم دین شہید ہو، ایک عام شخص ہو، اس نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے ایک گستاخ کو قتل کر دیا ہو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل اس کی محبت سے معجزن ہیں، آج بھی اس کی قبر کے ساتھ ایسے ان کے دل لٹکے ہوئے ہیں، آج بھی اس کا جب نام لیا جائے، آج بھی اس کی قبر پر جس وقت چلے جاؤ جناب پھول ہی پھول برس رہے ہیں۔ لہذا حکمرانوں سے بھی یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے، وہ بھی اس مقدمے کو آسان طریقے سے لڑیں، دنیا کو بتائیں، بالخصوص انڈیا کو بتائیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، تم ہمارے کیسے پڑوسی ہو۔ اس نے پڑوسی کا کبھی حق ادا نہیں کیا۔ ویسے کشمیر میں دیکھو، کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جو انڈیا میں تو مسلمانوں کے حقوق جو ہے سلب کر لیے گئے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ہم ان سے اعلان برات کریں، ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور اس ملونہ کو سزا نہیں ملتی، ہم سارے کے سارے لوگ انڈیا سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ عملی طور پر دوستو یہ درد مندانہ اپیل ہے، احتجاج بھی ریکارڈ کریں، عملی طور پر انڈین مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں، انڈین فلموں کا بھی کریں، انڈین چینلوں کا بھی کریں، اور انڈین گانوں کا بھی کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ امتی کم از کم اتنا تو ضرور کرے، امتی کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت کو اتنا تو کم از کم سمجھے کہ میرے آقا کا مجھ پر اتنا تو حق ہے کم از کم کہ میں گانوں اور ان چیزوں تمام سے آج جناب توبہ کروں اور ان کا بائیکاٹ کر دوں۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ تو صاحب ایسے نہیں ہیں،
ان کے تو معاملات جدا ہیں۔ نوجوان جو ہے اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آج ہی اس مسجد میں بیٹھ کر نماز جمعہ کے وقت جو ہے آج عہد کر کے وعدہ کر کے اٹھے، آج سے انڈین فلموں کا اور گانوں کا بالکل ہمیشہ سے بائیکاٹ کر کے رکھ دوں گا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے حکمرانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔